بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر یحییٰ صاحب. ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یحییٰ صاحب؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اس دن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل کی جو بیماری تھی اس کے اصل حالات بتا دیں. اور اس کی وجہ یہ میں تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ مئی کے مہینے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس بارے میں بہت عجیب و غریب شور جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے. جی یحییٰ صاحب. اور ایک آدھا مزید سوال تھا میں پوچھ لوں. جی یحییٰ صاحب ہم آپ کا ایک سوال لیتے ہیں اور کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے، بعض اور کالرز بھی ہیں، اگر وقت ہوا تو پھر ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف بھی آئیں گے. مبشر ریاض صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر صاحب ابھی یحییٰ صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل کی بیماری جو تھی اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں. سوشل میڈیا پہ بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تو ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان تمام اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے، جو صحیح روایات ہیں، جو کتب میں موجود ہیں، جو ہمارے ماخذ میں موجود ہیں، وہ پیش کر دیے جائیں. اور ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا، میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری بیماری اور وفات کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں کہ وہ کیا حالات تھے، تو ان کا سوال بھی آ جائے گا اس میں. جی ایاز صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، مخالف تو جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی ایسا سروکار نہیں. جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے. آج کا مخالف ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مخالف ہو یا آپ سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں انبیاء اولیاء صلحاء گزرے ہیں ان کا مخالف ہو، مخالف کی زبان، مخالف کی سوچ وہ سیم ہے. جو پرسوں تھی، جو کل تھی، وہ آج بھی ہے. آپ ان سب کے حالات پڑھیں، وہ آپ کو ایک جیسے ذہن نظر آئیں گے. جو مخالف ہے وہ مخالفانہ سوچ رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو منافقین نے کیا کیا باتیں نہیں کی، کس طرح کا تمسخر اور استہزاء نہیں کیا. یہ تو مخالفوں کی کبھی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلے کس طرح کے سوانگ انہوں نے اس وقت بھی رچائے، کس طرح خوشی کا اظہار اس وقت بھی کیا گیا. ناچ گانے بھی ہوئے اس زمانے میں بعض بستیوں میں، صرف اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نمبر 1. نمبر 2، بیمار ہونا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. فائزہ مریض تو فہو یشفین، بیمار سارے ہوتے ہیں. میں کہیں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جتنی مفسرین نے تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، صرف انہی مفسرین کے حوالے صرف لکھ کے کوئی ایک لفظ بھی ظاہر نہ کریں، اور اس کے بالمقابل اپنے نہیں، آپ نے تو بیان فرمایا نا جو ہمارے سلسلے کے لٹریچر میں چل رہا ہے وہ نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. مخالفوں نے جو مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو بھی لکھ دیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے. اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس بیماری کی وجہ سے اگر کسی نبی کی شان میں فرق آتا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر فیصلہ خود کر لینا چاہیے ان کو کہ کیا کیا بیماری کی تفصیل مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہوئی ہے. اس لیے وہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوانے کو، آپ کی زندگی کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مئی کے دنوں میں جو بیماری آپ
کے ساتھ آخری دنوں میں ہوئی ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں تھی، کوئی ایک پہلو بھی نیا نہیں تھا، کوئی نئی وہ بیماری نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو عشاق تھے، جو اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے تیار تھے، وہ اپنے ساتھ والے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، اس لیے انہیں احساس نہیں تھا کہ اس بیماری سے آپ کی وفات ہو رہی ہے، یہ ہونے والی ہے۔ کیوں کہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے لگی ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی۔ تذکرۃ الشہادتین 1903 کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو جو اپنی صداقت کے دلائل بیان فرمائے، وہ دلائل دیتے ہوئے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیشگوئی ہے کہ آنے والا 2 زرد چادروں میں آئے گا، تو وہ پیشگوئی بھی میری ذات میں اس طرح پوری ہوئی ہے کہ ایک بیماری میرے جسم کے اوپر والے حصے میں ہے، دوران سر، اور ایک بیماری جسم کے نیچے والے حصے میں ہے، اور اس میں آپ نے اس کی 2 وضاحتیں وہاں فرمائی کہ ایک کثرت پیشاب اور ایک اسہال۔ یہ تذکرۃ الشہادتین میں حضور نے 1903 میں بیان فرمایا۔ تو اسہال جو ہے یہ بیماری تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جب بھی آپ زیادہ دماغی کام، محنت والا کام کرتے تھے تو آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اور وہی ہوا جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ 27 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے مصروف گزرے، صبح 9-10 بجے ایک وفد آ رہا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی ظہر سے پہلے حضور بیان فرما رہے ہیں، ظہر کے بعد بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی ایک تقریر کا ذکر ہوا تھا جو 17 مئی کو تقریر ہوئی تھی، جو 2 گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا۔ اس تقریر کا پس منظر سارا آپ دیکھیں کہ دعوت نامے تقسیم ہو گئے، لاہور کے معززین اکٹھے ہو گئے کہ 17 مئی کو آپ تشریف لائیں، حضور لیکچر دیں گے۔ 16 مئی کو حضور بیمار ہو گئے، اور یہی بیماری اسہال کی۔ اتنا ذوف تھا، اتنی تکلیف تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خلیفہ اول جو مولوی نور الدین صاحب تھے ان کو فرمایا کہ آپ جائیں، آپ وہاں کچھ باتیں بیان کر دیں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ کیفیت تھی، اتنے بیمار تھے کہ باوجود اس کے کہ دعوت دی گئی، حضور اس کمزوری کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، طاقت ہوئی، آپ اچانک تشریف لے اور 2 گھنٹے آپ نے تقریر کی، وہاں 2 گھنٹے کی تقریر آپ نے اس وقت کی۔ تو یہ بیماری صرف 26 تاریخ کو نہیں ہوئی تھی، یہ حضور کو پہلے سے بھی تھی، اور جب کام زیادہ کرتے تھے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ 26 مئی کا جو دن آتا ہے، 26 مئی کو حضور گئے ہیں سیر کے لیے بھی تشریف لے کے گئے ہیں 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں، کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسہال کی تکلیف ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو کوئی خاص گھر والوں کو اتنا نوٹس اس طرح نہیں لیا، لیکن جب رات کے 12-1 بجے کا وقت ہوا ہے، 2 بجے کا، اس وقت جب یہ تکلیف بڑی ہے، کمزوری کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہوئی ہے، تو پھر سب کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ اب آپ کی حالت سنبھل نہیں رہی۔ 3 بجے آپ کو آخری اسہال ہوا ہے، اس سے پہلے غالباً کل آپ کو 3 دفعہ اسہال کی تکلیف ہوئی ہے۔ 3 بجے سے لے کر 10:15 یا صبح 10:30 بجے آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کو کوئی ایک اسہال بھی نہیں آیا۔ جب صبح کی اذانیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہوش جب آئی ہے تو آپ نے ہلکے سے آواز میں پوچھا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ جو پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہو گیا۔ آپ نے تیمم کیا وہیں اور آپ نے نماز شروع کی، اور یہ 2-3 دفعہ آپ نے اس فعل کو دہرایا ہے۔ تو گویا آپ کے آخری عمل جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نماز کا عمل تھا، اور آپ کے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ جو سننے والوں نے کہے وہ یہی تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کہتے ہوئے فجر کی نماز سے لے کر 10:30 بجے تک ان کو دہراتے رہے، اور اس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی۔ جو ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا ایک بڑا وہ اچھے رنگ میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی۔ بات یہ ہے کہ
آپ کی وفات حیضے سے نہیں ہوئی. ہمارا یہ چیلنج ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ آپ کی وفات حیضے سے ہوئی؟ کوئی ثبوت ہمیں چاہیے 26 مئی 1908 کا. مجھے پتا ہے کہ یہ ایک حوالہ دیتے ہیں، ہماری ایک کتاب کا دیتے ہیں جو 1920 کے بعد چھپی تھی. اس سے پہلے انہیں کس نے بتایا تھا کہ آپ کی وفات حیضے سے ہوئی؟ ہم تو کہہ نہیں رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے 26 مئی کو دوپہر تک ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ بتا دیا تھا جا کے کہ آپ کی وفات حیضے سے ہوئی ہے. کیوں بتایا تھا؟ اصل ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. حیضہ تو تب ہو کہ اگر گھر والوں میں سے کسی نے بتایا ہو کہ آپ کی وفات حیضے سے ہوئی ہے، وہ نہیں. حیضہ تب ہو اگر لاہور میں حیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہو، وہ بھی ایسا نہیں تھا. کیوں کہ جب یہ شو ڈالا گیا تو جو سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کرنل سدرلینڈ، جو 26 مئی کی رات کو حضور کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کی تصدیق پر لاہور کے سول سرجن کننگم جو تھے، انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا کہ ان کی وفات حیضے سے نہیں ہوئی، انتڑیوں کی سوزش سے ہوئی ہے. اور یہ عام بیماری تھی، سب کو ہو جاتی تھی. اس وجہ سے وہ سفر کی اجازت ملی. تو نہ تو لاہور میں حیضے کی وبا تھی، یہ بھی غلط ہو گیا. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، یہ بھی غلط ہو گئی. تو انہوں نے حیضے کہاں سے شروع کر دیا؟ اصل میں یہ مخالفین کا ایک شوشہ تھا. جو اس وقت مخالفین کا رد عمل تھا اس کو سامنے رکھیں تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت صاحب کی نعش مبارک لاہور سے موو نہ کروائی جا سکے، قادیان نہ جا سکے. اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہیلہ تھا کہ وہ یہ شور ڈال دیں کہ حیضے سے وفات ہوئی ہے. کیوں کہ اس وقت کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، حیضے سے فوت ہونے والے کی ڈیڈ باڈی موو نہیں کی جا سکتی تھی. بس اتنی سی بات تھی.